جی تمام چاہتے ہیں اس چاہے جانے والے کے نام، جس کی چاہت کے بنا ہوا چل نہیں سکتی، بلا ٹل نہیں سکتی، پھول کھل نہیں سکتے، ہم مل نہیں سکتے۔ آج ہم ملے ہیں تو بڑے ہی خوبصورت موقع پہ ملے ہیں۔ آج ہم ملے ہیں تو اپنی پیداوار کو، اپنے ہنر کو یہاں دکھانے کے لیے، اپنے بچوں کو یہاں سننے کے لیے ہم آئے ہیں، اور ان کے سر پہ جو فخریہ تاج ہے وہ پہنتے ہوئے ہم دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ اور جس طرح تلاوت کلام مجید کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ تو نعت رسول مقبول کی سعادت حاصل کریں گی ایمان فاطمہ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گٹی سے اس بیٹی کا تعلق ہے، اور یہ شان رحمت للعالمین میں بیٹی فرسٹ پوزیشن حاصل کر چکی ہے۔ حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، اتنا مانوس ہوں آقا میں تیرے قدموں سے، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا، مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا۔ اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیاء، اس سے بڑھ کر نہیں اعزاز کوئی اور ضیاء، لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا، آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا۔ میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں، میرا سر آپ کی دہلیز کے لائق تو نہیں، خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا۔
خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. مہمان خاص کی آمد ہے، اور اس سے پہلے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیوری ممبرز کا تعارف ایک دفعہ پھر کروا دیا جائے. آج کے جیوری ممبرز میں ہمارے کالجز کی طرف سے نامور پروفیسرز جو اپنے وقت میں اچھے ڈبیٹر بھی رہے ہیں وہ موجود ہیں. پروفیسر عبدالرؤف صاحب آپ کی بھرپور تالیوں میں اپنی نشست پر براجمان ہیں. محترمہ ڈاکٹر عائشہ ظفر صاحبہ، گورنمنٹ اسلامیہ کالج فار ویمن، آپ کے لیے بھی اتنی ہی محبت، اتنی ہی کلیپنگ. اور محترمہ سعدیہ ارشاد صاحبہ، یہ بھی ہمارے سی ایم کمپٹیشنز میں اور دیگر مقابلہ جات میں بطور جیوری ممبر، بطور جج اپنے فرائض سر انجام دے چکی ہیں. آپ کے لیے بھی جی ہمارے دیدہ و دل فرش راہ. طے یہ پایا تھا کہ ہم اپنے بچوں کو سنیں گے، لیکن لیڈیز فرسٹ والی بات، پہلے ہماری بیٹیاں مقررہ فیصل آباد، اس کے لیے جو 2 بیٹیاں چنی گئی ہیں، آج ان دونوں کے درمیان مقابلہ ہے. تو سب سے پہلے میں یہاں دعوت خطاب دیتا ہوں اپنا بیان کرنے کے لیے، اپنی تقریر پیش کرنے کے لیے انزل افتخار کو. انزل افتخار تشریف لائیں. آپ کا تعلق سیکرٹ اسکول سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جناب عالی، آج مجھے اس بزم خیال آرائی کے لیے بلایا گیا اور اظہار خیال کا موقع دیا گیا تاکہ میں اقبال کے اس شعر کو بیان کر سکوں، سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. تو صدر ذی وقار اس شعر کو محسوس کرتے ہوئے میرے دل سے ایک آہ نکلی اور سکوت کے عالم میں میں یہ سوچنے لگی، گونگی ہو گئی آج زباں کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے. میرے شیلف میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے. جناب عالی، ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا آج صداقت، عدالت اور خاص کر شجاعت ہم میں زندہ ہے؟ تو صدر علی وقار، چلے بات کرتے ہیں عدلیہ کی. کیا ہماری عدالتوں میں بیٹھے ججوں کے ضمیر زندہ ہے؟ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہماری عدلیہ تو کب سے عدل کا جنازہ نکال چکی. صدر علی وقار، یہ صداقت، عدالت اور شجاعت تو شاید اسی دن دم توڑ گئی تھی جس دن اقوام عالم نے پاکستان کے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا تھا. جناب عالی، اقبال کا یہ فلسفہ تو شاید اسی دن دم توڑ گیا تھا جس دن ایک مسلمان شامی بچی نے دم توڑتے ہوئے کہا تھا کہ میں اللہ کے پاس جا کر سب کچھ بتاؤں گی. جس دن ایک مسلمان فلسطینی بچے نے بھوک سے نڈھال ہو کر کہا تھا کہ یا اللہ مجھ سے میرے زندگی چھین لے تاکہ میں جنت میں کھانا کھا سکوں. حیران ہوں کہ دل کو روں یا پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں. صدر علی وقار، یہ صداقت، عدالت اور شجاعت تو شاید اسی دن دم توڑ گئی تھی جس دن عمرہ اور شرفا کی بیٹیاں انسٹاگرام، فیس بک اور ٹک ٹاک پر اپنے جسم کی نمائش کرتی نظر آنے لگیں.
صدر علی وقار یہ وہی عمرہ اور رئیس لوگ ہیں جو کسی وقت غریب گھرانے کی عورتوں کو روٹی کے ٹکڑے کے لیے سرعام نچایا کرتے تھے. آج ان کی بیٹیاں سوشل میڈیا پر رقص کر کے لائکس اکٹھے کرنا فیشن سمجھتی ہیں. جناب علی آج ہم اس جگہ پر چل نکلے ہیں کہ وائرل شدہ کا ایک ٹھمکا آپ کی پی ایچ ڈی کی ڈگری اور ریسرچ کی بینڈ بجا سکتا ہے. صدر علی وقار آج ہم مسجدوں میں سر کٹانے کے لیے تیار ہیں لیکن مسجد جانے کے لیے تیار نہیں. آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر جھوم جاتے ہیں لیکن ان کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں. وجہ بے رنگ کی یہ گلزار کہوں تو کیا ہو, کون ہے کتنا گنہگار کہوں تو کیا ہو. تم نے جو بات سرے بزم نہ سننا چاہی, میں وہی بات سرے دار کہوں تو کیا ہو. صدر علی وقار یہ وہ دیس ہے جہاں لہلہاتے کھیتوں سے آج بھی دہقان کو روزی میسر نہیں. جناب علی میرا ہم وطن صداقت, عدالت اور شجاعت کو سستے داموں بازار حسن میں بیچ کر اور شمشیروں کو بندریاموں اور طاقوں میں سجا کر نمازیں آج بھی پڑھتا ہے لیکن سحر خیزی کھو چکا ہے. نہ ملا کی وہ عزا رہی, نہ غازیوں جیسی شجاعت رہی, نہ مجاہد کا گرم شعلہ لہو رہا. اکابی شان سے جھکتے تھے جو بے بالوں پر نکلے, ستارے شام کے خونے شفق میں ڈوب کر نکلے, ہوئے مدفون دریا زیرے دریا تیرنے والے, تمانچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے. جناب علی اب ہمیں اقبال کے فرمان صداقت, عدالت اور شجاعت کو اپنانا ہوگا تاکہ ہم شان سے سر اٹھا کر جی سکیں. صدر علی وقار ہمیں کامیابی کے لیے خوابوں کی نہیں تعبیر کی ضرورت ہے, ہمیں راستوں کی نہیں منزل کی ضرورت ہے. جناب علی ہمیں معاشرے میں سے غربت کو ختم کرنے کے لیے خیرات کی نہیں بلکہ عدل و انصاف کی ضرورت ہے. ہمیں ارادوں کی نہیں بلکہ یقین محکم اور عملے بہن کی ضرورت ہے. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا, جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. لباس غیر نہ ہوگا جب تن پہ اپنے, نہ پھر کوئی سانپ آستین سے نکلے گا. جو بانٹے گا عالم میں روشنی اپنی, مجھے یقین ہے وہ آفتاب اسی سر زمین سے نکلے گا. شکریہ. جو آسمانوں میں بانٹے گا روشنی اپنی, وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا, اسی سرزمین سے نکلے گا. اور اب تشریف لاتی ہیں ہماری دوسری مقررہ اور ان کا تعلق ہے جی 208 گورنمنٹ ہائی اسکول, عائشہ صدیقہ. بھرپور تالیاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام ارباب علم و دانش اور میرے معزز سامعین, السلام علیکم. اپنی آج کی اس تقریب میں زیر بحث موضوع مجھے ایک دن کا ڈی سی بننا ہے, اور اس سلسلے میں آپ سے چند خواہشات کو بیان کرنے کے لیے اس سلسلے میں اپنی خواہشات کو بیان کرنے کے لیے آپ کے قیمتی وقت میں سے اپنے چند لمحات کو چرانے کی جسارت کر رہی ہوں. جناب صدر, ایک اچھا عہدیدار تو وہ ہے جو اپنے عوام کی بہتری کے لیے کچھ کام کرے, لیکن دور حاضر میں سب کچھ اس کے برعکس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سیاستدان اپنے اقتدار کی جنگ میں الجھے ہوئے ہیں اور بیچارے عوام بھوک اور افلاس کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں. میری خواہشوں کو پورا کرنے کا ارادہ بھی وہی کرتا ہے, اور اسے لڑائی سے نفرت ہے اور زیادہ بھی وہی کرتا ہے. صدر ذی وقار,
ضلع کی سطح پر ہمیں کوئی ایسا عہدیدار نظر ہی نہیں آتا کہ جس کے عہدے پر رہتے ہوئے معاشرتی بیرا روی کو قابو کیا جا سکے اور اسے بڑھنے سے روکا جا سکے۔ مجھے میرے شہر میں بڑھتی ہوئی معاشرتی بیرا روی کو قابو کرنا ہے، مجھے ایک دن کا ڈی سی بننا ہے۔ مجھے سڑکوں پر بھیک مانگتے، سڑکوں کے اشاروں پر پھول بیچتے، گلی محلہ میں کوڑا اٹھاتے اور ہمارے اپنے ہی گھروں میں کام کرنے والے بچوں کو سکول کا رستہ دکھانا ہے، مجھے ایک دن کا ڈی سی بننا ہے۔ وہ سب معصوم سے چہرے تلاش رزق میں گم ہے، جنہیں تتلی پکڑنی تھی، جنہیں باغوں میں ہونا تھا۔ صدر واجب الاحترام، اس کرپشن نے ہمارے ملک کو اس طرح سے تباہ کیا جس طرح دیمک ایک مضبوط ترین لکڑی کو اندر سے کھا جاتی ہے، تو ہمیں اپنا کردار اتنا تو مضبوط رکھنا ہوگا کہ فخر سے یہ تو کہہ سکے کہ میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، آسمان لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو۔ واجب الاحترام، مجھے ایک دن کا ڈی سی بننا ہے اور اس بات کی یقین دہانی کرنی ہے کہ میرے شہر کا کوئی بشیدہ افلاس کے ہاتھوں مارا نہ جائے، میرے شہر سے بے روزگاری کو سو دور چلی جائے اور یہ شہر امن و سکون کا گہوارہ کہلائے۔ روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا، چہرہ بتا رہا ہے اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ کہا کہ کچھ کھا کے مر گیا۔ واجب الاحترام، مجھے ایک دن کا ڈی سی بننا ہے، مجھے دیہی علاقوں کو بہتر کرنا ہے، مجھے ان علاقوں میں ڈسپینسریوں میں طبی سہولیات اور ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے اور اہلِ گاؤں کو ایموکسل اور پیناڈول کے علاوہ بھی ادویات کے نام یاد کروانا ہے جو کہ ڈسپینسر حضرات کے لیے ہر بیماری کا شافی علاج ہے۔ مجھے ایک دن کا ڈی سی بننا ہے اور اپنے شہر میں سے گٹروں میں سے پودے اور ٹہنیاں اگنے کے مناظر دیکھنے کی بجائے ان کے اوپر ڈھکن دیکھنے ہیں۔ مجھے ایک دن کا ڈی سی بننا ہے، مجھے اپنے شہر کی سڑکوں کی مرمت کروانی ہے جو کہ ماہر امراض گردہ کا کام آسان کر دیتی ہیں۔ مجھے ایک دن کا ڈی سی بننا ہے اور بھیکاری مافیا کے خلاف سرگرم عمل ہونا ہے، لیکن جناب صدر معذرت کے ساتھ ان بھیکاری مافیا میں صرف سڑکوں پر بھیک مانگتے بھیکاری شامل نہیں بلکہ سوٹ بوٹ پہن کر دفتروں میں آ کر کرسیوں پر کچھ صاحبان بھی موجود ہیں۔ آتش جان گدا جوئے گدا است، جوئے سلطان ملک و ملت را فناست۔ واجب الاحترام، مجھے ایک دن کا ڈی سی بننا ہے، مجھے خدا کی تخلیق کی ہوئی ہر مخلوق کے لیے کام کرنا ہے، چاہے وہ گھریلو جانور، سڑکوں پر پھرتے آوارہ جانور یا آسمان پر بنا آشیانے کے اڑتے پرندے ہی کیوں نہ ہو، مجھے ان کے لیے پناہ گاہیں تعمیر کروانی ہے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا ہے اور اس سلسلے میں آپ سے چند ایک سوالات کرنے ہیں کہ یہ لنگر کھانے یا پناہ گاہیں صرف انسانوں کے لیے ہی کیوں؟ سیلانی کا دسترخوان صرف انسانوں کے لیے ہی مختص کیوں؟ مجھے ان اداروں سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرا یہ سوال اہل فکر سے ہے کہ یہ سب کچھ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے لاچاروں بے کسوں بے زبان جانوروں کے لیے کیوں نہیں؟ جناب اعلیٰ، انسان کی بھوک تو نہ کبھی ختم ہونے والی بھوک، انسان کو تو مال کی بھوک، جائیداد کی بھوک، اقتدار کی بھوک، طاقت کی بھوک، لیکن جانور کو صرف ایک قسم کی بھوک، کھانے کی بھوک، کیا ہم وہ بھی بھوک پوری نہیں کر سکتے؟ مجھے ایک دن کا ڈی سی بننا ہے اور اس بھوک کو ختم کرنے کے لیے کام کرنا ہے۔ آئے گی پھر بہار اس شہر میں منیر، تقدیر اس نگر کی فقط خار و خس نہیں۔ اور اختتام میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ اے میرے ہم وطنوں، اس ملک کو اپنا گھر مانو اور اس کی تعمیر و ترقی میں میرا ساتھ دو۔ اور ان الفاظ سے آپ سے اجازت چاہوں گی کہ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا، اور تاریخ کربلا سخن دیکھنا کہ میں خونے جگر سے لکھ کے ورق چھوڑ جاؤں گا۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ ہمارے محترم ججز رزلٹ مرتب کرتے ہیں اور پھر ہمارے ادھر حوالے کر دیں گے۔ تب تک ایک سوال ہے جی پورے ایوان سے اور خاص طور پہ ہمارے بچوں سے، اس کے لیے سکہ رائج الوقت کے مطابق 100 روپیہ مبلغ انعام دیا جائے گا۔ اور سوال یہ ہے کہ پاکستان کے 4 ایسے شہروں کے نام جو پہلے کچھ اور تھے اب بدل دیے گئے ہیں، 4 شہر
ان میں سے ایک تو میں بتا دیتا ہوں، آپ جہاں بیٹھے ہیں لائل پور سے فیصل آباد، باقی 3 جی بیٹا بچوں کے لیے، جی بچوں کے لیے ہے، میں گنوں گا 50 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 جی بیٹے 11 پہ ایک بیٹی اٹھی ہے، جی بتائیے گا نام بتائیے۔ میرے چند میں نے سوال پوچھا ہے کہ پاکستان کے ان 4 شہروں کے نام، جیسے پہلے لائل پور تھا اب فیصل آباد بن گیا، باقی 3 رہ گئے، ان 3 شہروں کے نام بتا دیں۔ سی او صاحب کی طرف سے کیش پرائز ہے، سکھا رائز لوگ جی۔ یہ نہیں لیکن آگے چلیے، کلانچی تھا اس کا نام، ٹھیک ہے میں نے پتا یہ ٹھیک ہے، کلانچی تھا اس کا۔ نہیں سر یہ نہیں جی بیٹے جی۔ اب میں اگلی گنتی شروع کرتا ہوں، 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 20 23 24 25 26 20 جی جی۔ اس نے کہا ٹوبا، ٹیک سنگھ اور ساہیوال۔ یہ تالی والا مقام نہیں ہے بیٹے، ابھی آیا نہیں سر، نہیں اسی کو ہم کور کر رہے ہیں جی۔ میں پہنچا تھا 32 پہ، 33 34 35 36 37 38 بیٹے اگر 50 ہو گئی تو پھر آپ کے ٹیچر کی طرف سینچری کرنی پڑے گی، ٹیچر سے پھر میں پوچھ لوں گا جی جی۔ 38 39 40 41 43 او سوری میں تو بھول گیا بیچ میں سے 40 جی۔ بسم اللہ جی بیٹے، اس نے نام بتایا لال پور سے فیصل آباد، ساہیوال سے، کس سے آیا ساہیوال؟ چلیں ادھر سے ہنٹ آ گیا، اسے 10 روپے دے دینا۔ مونٹگمری جی۔ تیسرا نام بولیے، تیسرا کہاں سے آیا تھا یہ؟ ابھی گوگل کھولا ہے لیکن یہ تو بتائیں کہاں سے آیا ہے؟ گما نہ کر کے مجھے جرت سوال نہیں، فقط یہ ڈر ہے تجھے لاجواب کر دوں گا۔ بتائیے میرے بیٹے، یہ ڈی او صاحب کی طرف سے ہے 100 روپیہ جی۔ اب میرا خیال ہے میں 95 پہ چلا جاؤں، 95۔ اب جی تمام ٹیچر سے بھی یہ سوال ہے، اور اگر وہ جواب دے دیں تو وہ 200 مجھے مل جائیں گے جی۔ جی سر نہیں، اسٹارٹر سے بتائیے 1 2 3 ماشاءاللہ ٹھیک ہے آپ کا جواب۔ لائل پور سے فیصل آباد، مونٹگمری سے ساہیوال، کیمل پور سے اٹک، نہیں جی آپ چوتھا نہیں بتا سکتے جی، یہ بھی نہیں ہے جی۔ یہ آپ کے پرنسپل صاحب نے بتایا، ٹھیک ہے جی۔ آپ جی پیچھے دیکھیے، سر یہ بہت پرانا ہے، یہ قیام پاکستان کے میں، میری بات سنیے، دیکھیں یہاں جو بندہ کھڑا ہے وہ پورے تنتنے اور پورے وقار اور پوری جو تحقیق کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان بننے کے بعد سر آپ کی آرگو کی ضرورت نہیں ہے، تھینک یو ویری مچ۔ ہمیں سلوگن دیا، ہمیں ایک نئی راہ دکھائی، اور اس میں جناب شاہد نیاز صاحب جو تھے وہ موجود تھے، تو آپ نے اناؤنس کیا کہ مقرر فیصل آباد بھی ہونا چاہیے۔
اس سے سر ایجوکیشن کا معیار کتنا اونچا گیا یہ بھی میرے بچوں کی تالیاں، میرے استادوں کی تالیاں بتائیں گی. ایک نئی سوچ، ایک نئی جہد پیدا ہوگی. آج سر آپ ہی کے حکم کے مطابق، آپ ہی کی گائیڈنس میں جو ہے یہ فائنل ہونے جا رہا ہے. میں چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی جناب افتخار خان وردک کو سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور اس آج کے ویلکم نوٹ پیش کریں. بہت شکریہ. پنڈال میں موجود جناب کمشنر فیصل آباد شاہد نیاز صاحب، عمران حامد شیخ صاحب وردی ڈپٹی کمشنر فیصل آباد، اسسٹنٹ کمشنر فیصل آباد، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فیصل آباد اور دیگر آنریبل مہمانان گرامی، اساتذہ کرام، میرے رفقا اور عزیز طلباء، السلام علیکم. بیٹے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کمشنر صاحب کی انفارمیشن کے لیے ان کے ویژن کے مطابق ہم نے ڈی سی صاحب کی ہدایت کے مطابق 6 عنوانات جو تھے ان کا انتخاب کیا، جن میں سے 3 عنوانات تو روٹین کے مطابق تھے جو علامہ صاحب کے کلام میں سے لیے گئے. ان میں سے خودی نہ بیچ غلامی میں نام پیدا کر، دوسرا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اور جو تیسرا ٹاپک تھا وہ تھا سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا. یہ 3 ٹاپکس تو روٹین کے تھے. ان پہ آلموسٹ آل جتنے بھی اسپیکرز ہیں وہ تباہ آزمائی کرتے ہیں. 3 ٹاپکس جو تھے وہ ہم نے ڈیفرنٹ دیے. ایک ٹاپک تو بالکل پچھلے ایونٹ سے ریلیٹڈ تھا جو آپ نے ایک دن کا ڈی سی ہم نے اپنا آپ کی ویژن کے مطابق بنایا، تو اسی کو اٹھاتے ہوئے ہم نے یہ کہا کہ آخر یہ ڈی سی بننا کیوں چاہتے ہیں. تو آج میری ایک مقررہ سر آپ کو یہ بتائے گی انشاءاللہ کہ ڈی سی کو کیسا ہونا چاہیے اور وہ اپنے ڈی سی کو کس طرح کا دیکھنا چاہتی ہے. دوسرے جو 2 ٹاپکس تھے سر وہ تھے، چونکہ ہم فیصل آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا پرانا نام لائر پور تھا اور اس کو مانچسٹر سے تشبیہ دی جاتی ہے. تو چوتھا جو ہمارا 5واں ٹاپک تھا وہ تھا لائر پور سے مانچسٹر تک. یہ ہسٹوریکل سفر تھا، اس پہ بھی بچوں نے طبع آزمائی کی. اور آخری جو ٹاپک تھا وہ تھا میرا شہر میرا وطن، کہ میں اپنے شہر کو کس طرح کا بنانا چاہتا ہوں یا کس طرح کا دیکھنا چاہتا ہوں. تو ان ٹاپکس کے اوپر سر ہم نے جو سیکنڈری ونگ کے بچے تھے 9th اور 10th کے ان کا انتخاب کیا. اس میں پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر دونوں کو مدعو کیا. دونوں کی جو تعداد تھی وہ اوورآل 480 بچوں نے اس کمپٹیشن میں حصہ لیا، جن میں سے 344 بچے میرے پبلک سیکٹر کے تھے اور 136 میرے پرائیویٹ سیکٹر کے جو بچے تھے انہوں نے اوورآل اس میں پارٹیسپیٹ کیا. سر بوائز میں سے پبلک سیکٹر میں 137 اور گرلز میں سے 207 بچیوں نے حصہ لیا. اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر میں بوائز میں جو تھے وہ 62 تھے اور جو گرلز تھیں وہ 74 تھیں. سر آج جس کمپٹیشن میں آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ 2 بچے مینز ایک بچہ اور ایک بچی پبلک سیکٹر سے اور ایک بچہ اور ایک بچی پرائیویٹ سیکٹر سے، گویا کہ 480 میں سے یہ 4 نامینی جو ہیں آپ کے سامنے آج لب کشائی کریں گے. اور میں ڈی سی صاحب کا ایک دفعہ سے پھر مشکور ہوں کہ انہوں نے میرے بچوں کی کردار سازی کے لیے جو ویژن دیا اس کو ہم اچھے طریقے سے ٹرانسفارم کرنے جا رہے ہیں. اور میں سر وثوق سے یقین کے ساتھ یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو بچے آج آپ کے سامنے سپیچز کریں گے انشاءاللہ وہ آنے والے وقت کے بہت اچھے مقرر ہوں گے. سر ایک بات اور میں یہاں پہ کہتا چلوں کہ یہ 4 بچے اپنی جگہ پہ، لیکن جو پیچھے رہ گئے ہیرے وہ بھی بہت اعلیٰ تھے. میں انشاءاللہ دیکھوں گا کہ نیکسٹ ٹائم جو کمپٹیشنز ہوں گے جو رہنے والے بچے ہیں ان میں سے آگے آئیں گے. بہت شکریہ. جی سر، آج کے اس کمپٹیشن میں آپ کی طرف سے جو جیوری ممبرز تھے پروفیسر عبدالرؤف صاحب، ڈاکٹر عائشہ ظفر صاحبہ اور محترمہ سعدیہ ارشاد صاحبہ،
ان کے روبرو ہم پہلے اپنی بیٹیوں کو مقررہ جو ہیں ان کو پیش کرتے ہیں اور ان دونوں میں سے جو ہے وہ دیکھتے ہیں. میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں. انزل افتخار ہماری بیٹی ہے. انزل افتخار تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جناب علی، آج مجھے اس بزم خیال آرائی کے لیے بلایا گیا اور اظہار خیال کا موقع دیا گیا تاکہ میں اقبال کے اس شعر کو بیان کر سکوں. سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا. تو صدر ذی وقار اس شعر کو محسوس کرتے ہوئے میرے دل سے ایک آہ نکلی اور سکوت کے عالم میں میں یہ سوچنے لگی. گونگی ہو گئی آج زباں کچھ کہتے کہتے، ہچکچا گیا میں خود کو مسلمان کہتے کہتے. یہ بات نہیں کہ مجھ کو اس پر یقین نہیں، بس ڈر گیا خود کو صاحب ایمان کہتے کہتے. میرے شیلف میں گرد سے اٹی کتاب کا جو پوچھا، میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے. میں گڑ گیا زمین میں قرآن کہتے کہتے. جناب علی، ہمیں سوچنا ہوگا کہ کیا آج صداقت، عدالت اور خاص کر شجاعت ہم میں زندہ ہے. صدر علی وقار، یہ وہ الفاظ ہیں جن کی حقیقت کو پانے کے لیے روح بے قرار ہے، کان ترستے ہیں اور دل تڑپتا ہے. صدر علی وقار، چلے بات کرتے ہیں عدلیہ کی. کیا ہماری عدالتوں میں بیٹھے ججوں کے ضمیر زندہ ہے؟ بلکہ سچ تو یہ ہے کہ ہماری عدلیہ تو کب سے عدل کا جنازہ نکال چکی. صدر علی وقار، یہ صداقت، عدالت اور شجاعت تو شاید اسی دن دم توڑ گئی تھی جس دن اقوام عالم نے پاکستان کے مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دیا تھا. اقبال کا یہ فلسفہ تو شاید اسی دن دم توڑ گیا تھا جس دن ایک مسلمان شامی بچی نے دم توڑتے ہوئے کہا تھا کہ میں اللہ کے پاس جا کر سب کچھ بتاؤں گی. جس دن ایک مسلمان فلسطینی بچے نے بھوک سے نڈھال ہو کر کہا تھا کہ یا اللہ مجھ سے میرے زندگی چھین لے تاکہ میں جنت میں کھانا کھا سکوں. حیران ہوں کہ دل کو روؤں یا پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں. صدر علی وقار، یہ صداقت، عدالت اور شجاعت تو شاید اسی دن دم توڑ گئی تھی جس دن عمرہ اور شرفا کی بیٹیاں انسٹاگرام، فیس بک اور ٹک ٹاک پر اپنے جسم کی نمائش کرتی نظر آنے لگیں. صدر علی وقار، یہ وہی عمرہ اور رئیس لوگ ہیں جو کسی وقت غریب گھرانے کی عورتوں کو روٹی کے ٹکڑے کے لیے سرعام نچایا کرتے تھے. آج ان کی بیٹیاں سوشل میڈیا پر رقص کر کے لائکس اکٹھے کرنا فیشن سمجھتی ہیں. جناب علی، آج ہم اس جگہ پر چل نکلے ہیں کہ وائرل شدہ کا ایک ٹھمکا آپ کی پی ایچ ڈی کی ڈگری اور ریسرچ کی بینڈ بجا سکتا ہے. آج پی ایچ ڈی ہولڈر ہاتھوں میں ڈگریاں تھامے سڑکوں کی کھاپ چھانتے نظر آتے ہیں، جبکہ بے حیا اور بےہودہ لوگ زبانیں زدے خاص و عام ہے. جناب علی، آج ہم مسجدوں میں سر کٹانے کے لیے تیار ہیں لیکن مسجد جانے کے لیے تیار نہیں. آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سن کر جھوم جھوم جاتے ہیں لیکن ان کا حکم ماننے کے لیے تیار نہیں. آج ہم حرمت نبی پر گستاخ رسول کی جان لینے کے لیے تیار ہیں لیکن حرمت نبی میں کلمہ حق کہنے سے ڈرتے ہیں. وجہ بے رنگی گلزار کہوں تو کیا ہو، کون ہے کتنا گنہگار کہوں تو کیا ہو. تم نے جو بات سرے بزم نہ سننا چاہی، میں وہی بات سرے دار کہوں تو کیا ہو. جناب علی، یہ وہ دیس ہے جہاں لہلہاتے کھیتوں سے آج بھی دہقان کو روزی میسر نہیں. صدر علی وقار، میرا ہم وطن صداقت، عدالت اور شجاعت کو سستے داموں بازار حسن میں بیچ کر اور شمشیروں کو بندنیاموں اور تاکوں میں سجا کر نمازیں آج بھی پڑھتا ہے لیکن سحر خیزی کھو چکا ہے. نہ ملا کی وہ عزا رہی، نہ غازیوں جیسی شجاعت رہی، نہ مجاہد کا گرم شعلہ لہو رہا. اکابی شاہ سے جھپتے تھے جو بے بالوں پر نکلے، ستارے شام کے خونے شفق میں ڈوب کر نکلے.
ہوئے مدفون دریا زیرے دریا تیرنے والے تمانچے موج کے کھاتے تھے جو بن کر گوہر نکلے. صدر علی وقار، اب ہمیں اقبال کے فرمان صداقت، عدالت اور شجاعت کو اپنانا ہوگا تاکہ ہم شان سے سر اٹھا کر جی سکیں. جناب علی، ہمیں کامیابی کے لیے خوابوں کی نہیں تعبیر کی ضرورت ہے، ہمیں راستوں کی نہیں منزل کی ضرورت ہے. ہمیں معاشرے میں سے غربت کو ختم کرنے کے لیے خیرات کی نہیں بلکہ عدل و انصاف کی ضرورت ہے. صدر علی وقار، ہمیں ارادوں کی نہیں بلکہ یقین محکم اور عمل فہم کی ضرورت ہے. جب اپنا قافلہ عزم و یقین سے نکلے گا، جہاں سے چاہیں گے رستہ وہیں سے نکلے گا. لباس غیر نہ ہوگا جب تن پہ اپنے، نہ پھر کوئی سام آستین سے نکلے گا. جو بانٹے گا عالم میں روشنی اپنی، مجھے یقین ہے وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا. شکریہ. وہ آسمانوں میں بانٹے گا روشنی اپنی، وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا، وہ آفتاب اسی سرزمین سے نکلے گا. اب تشریف لاتی ہیں عائشہ صدیقہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واجب الاحترام ارباب علم و دانش اور میرے معزز سامعین، السلام علیکم. اپنی آج کی اس تقریب میں زیر بحث موضوع مجھے ایک دن کا ڈی سی بننا ہے، اور اس سلسلے میں چند ایک گزارشات بیان کرنے کے لیے میں آپ کے قیمتی وقت میں سے چند ایک لمحات چرانے کی جسارت کرنا چاہتی ہوں. جناب صدر، ایک اچھا عہدیدار تو وہ ہے جو اپنی عوام کی بہتری کے لیے کچھ کام کرے، لیکن دور حاضر میں سب کچھ اس کے برعکس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. سیاستدان اپنے اقتدار کی جنگ میں الجھے ہوئے ہیں اور بیچارے عوام بھوک اور افلاس کے ہاتھوں مارے جا رہے ہیں. میری خواہشوں کو پورا کرنے کا ارادہ بھی وہی کرتا ہے، اور اسے لڑائی سے نفرت ہے اور زیادہ بھی وہی کرتا ہے. صدر ذی وقار، ضلع کی سطح پر ہمیں کوئی ایسا عہدیدار نظر ہی نہیں آتا کہ جس کے عہدے پر رہتے ہوئے معاشرتی بے راہ روی کو قابو کیا جا سکے اور اسے بڑھنے سے روکا جا سکے. مجھے میرے شہر میں بڑھتی ہوئی معاشرتی بے راہ روی کو قابو کرنا ہے. مجھے ایک دن کا ڈی سی بننا ہے. مجھے سڑکوں پر بھیک مانگتے، سڑکوں کے اشاروں پر پھول بیچتے، گلی محلہ میں کوڑا اٹھاتے اور ہمارے اپنے ہی گھروں میں کام کرنے والے بچوں کو سکول کا رستہ دکھانا ہے. مجھے ایک دن کا ڈی سی بننا ہے. وہ سب معصوم سے چہرے تلاش رزق میں گم ہیں، جنہیں تتلی پکڑنی تھی، جنہیں باغوں میں ہونا تھا. صدر محتشم، اس کرپشن نے ہمارے ملک کو اس طرح سے تباہ کیا جس طرح دیمک ایک مضبوط تڑی لکڑی کو اندر سے کھا جاتی ہے. تو ہمیں اپنا کردار اتنا تو مضبوط رکھنا ہوگا کہ فخر سے اتنا تو کہہ سکیں کہ میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو، آسمان لائے ہو لے آؤ زمین پر رکھ دو. واجب الاحترام، مجھے ایک دن کا ڈی سی بننا ہے. مجھے دیہی علاقوں کو بہتر کرنا ہے. ان علاقوں میں ڈسپینسریوں میں طبی سہولیات اور ادویات کی فراہمی کو یقینی بنانا ہے، اور اہلیان گاؤں کو ایموکسل اور پیناڈول کے علاوہ بھی ادویات کے نام یاد کروانا ہے جو کہ ڈسپینسر حضرات کے لیے ہر بیماری کا شافی علاج ہے. مجھے ایک دن کا ڈی سی بننا ہے. مجھے گٹروں میں سے پودے اور ٹہنیاں اگنے کے مناظر دیکھنے کی بجائے ان کے اوپر ڈھکن دیکھنے ہیں. مجھے ایک دن کا ڈی سی بننا ہے. مجھے اپنے شہر کی سڑکوں کی مرمت کروانی ہے جو کہ ماہر امراض گردہ کا کام نہایت آسان کر دیتی ہیں. مجھے ایک دن کا ڈی سی بننا ہے اور ان بھیکاری مافیا کے خلاف سرگرم عمل ہونا ہے. لیکن جناب صدر، معذرت کے ساتھ ان بھیکاری مافیا میں صرف سڑکوں پر بھیک مانگتے بھیکاری شامل نہیں، بلکہ
سوٹ بوٹ پہن کر دفتروں میں آ کر کرسیوں پہ کچھ صاحبان بھی موجود ہیں. آتش جان گدا جوئے گدا است، جوئے سلطان ملک و ملت را فناست. واجب الاحترام، مجھے ایک دن کا ڈی سی بننا ہے. مجھے خدا کی تخلیق کی ہوئی ہر مخلوق کا خیال کرنا ہے. ان میں گھریلو جانور، سڑکوں پر پھرتے آوارہ جانور یا آسمان پر بنا آشیانے کے اڑتے پرندے ہی کیوں نہ ہوں، مجھے ان کے لیے پناہ گاہیں تعمیر کروانی ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے. اور اس سلسلے میں آپ سے چند ایک سوالات کرنے ہیں کہ یہ لنگر کھانے، یہ پناہ گاہیں صرف انسانوں کے لیے ہی کیوں؟ سیلانی کا دسترخوان صرف انسانوں کے لیے ہی مختص کیوں؟ مجھے ان اداروں سے کوئی اعتراض نہیں، لیکن میرا یہ سوال اہل فکر سے ہے کہ یہ سب کچھ ہڈیوں کا ڈھانچہ بنے لاچار و بے کس و بے زبان جانوروں کے لیے کیوں نہیں؟ انسان کی بھوک تو نہ کبھی ختم ہونے والی بھوک، انسان کو مال کی بھوک، اقتدار کی بھوک، طاقت کی بھوک، جائیداد کی بھوک، انسان کی بھوک کا تو کوئی شمار ہی نہیں. لیکن جناب اعلیٰ، جانور کو صرف ایک کھانے کی بھوک، کیا ہم وہ بھوک بھی پوری نہیں کر سکتے؟ مجھے ایک دن کا ڈی سی بننا ہے اور مجھے اس بھوک کو ختم کرنے کے لیے کام کرنا ہے. آئے گی پھر بہار اس شہر میں منیر، تقدیر اس نگر کی فقط خار و خس نہیں. جناب اعلیٰ، مجھے ایک دن کا ڈی سی بننا ہے اور اس بات کی یقین دہانی کرنی ہے کہ میرے شہر کا کوئی باشندہ افلاس کے ہاتھوں مارا نہ جائے، میرے شہر سے بے روزگاری کو سو دور چلی جائے اور یہ شہر امن و سکون کا گہوارہ کہلائے. روٹی امیر شہر کے کتوں نے چھین لی، فاقہ غریب شہر کے بچوں میں بٹ گیا. چہرہ بتا رہا ہے اسے مارا ہے بھوک نے، حاکم نے یہ کہا کہ کچھ کھا کے مر گیا. اختتام میں یہ عرض کرنا چاہوں گی کہ اے میرے ہم وطنوں، اس ملک کو اپنا گھر مانو اور اس کی تعمیر و ترقی میں ہمارا ساتھ دو. اور ان الفاظ سے آپ سے اجازت چاہوں گی کہ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا، اور تاریخ کربلا سخن دیکھنا کہ میں خونے جگر سے لکھ کے ورق چھوڑ جاؤں گا. آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ. اب باری ہے ہمارے بیٹوں کی، اور ان کو بلانے سے پہلے کہ کبھی دریا سے مثل موج ابھر کر، کبھی دریا کے سینے میں اتر کر، کبھی دریا کے ساحل سے گزر کر، مقام اپنی خودی کا فاش تر کر تشریف لاتے ہیں. عبد الرحمن، تعلق ہے ریجنل پبلک اسکول اینڈ کالج سے. عبد الرحمن. جناب والا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اے محبوب، فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، مجھ سے محبت اور وفا کرو تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا. اس آیت کی روشنی میں ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر عشق حقیقی کے صحیح معنی کو پانا ہے تو محبوب کی ہر ایک ادا میں گن ہونا پڑے گا. پھر عشق حقیقی کے کارواں کے وہ رہرو اپنے آئینہ دل کے نہا خانہ میں تصور مثل محبوب کرنے کو مثل مجذوبہ مگن رہتے ہیں. پھر عشق حقیقی کے وہ دیوانے تعمیل حکم کی خاطر اپنے ساس کے رشتوں کو بنظر حکم سرخرو خیال کرتے ہوئے منشاء حیات بنائے رکھتے ہیں کہ میری صبح تیرے لیے، میری شامیں تیرے لیے، صدلاک بھی ہوں میری جانیں تیرے لیے. جناب والا، کیونکہ محبوب کی ہر ایک ادا میں گم ہو جانے کا نام محبت ہے، اور کوئی بھی دل عشق و محبت کے جذبات سے خالی نہیں. بس فرق اتنا ہے، کوئی دنیا کے زر و جواہرات سے عشق کرتا ہے، کوئی سونا چاندی پر اپنا ایمان گوا بیٹھتا ہے، کوئی بت مت کی سادگی پر مر مٹنے کو تیار ہوتا ہے. حکم تو یہ ہے، اے لوگو، تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنی ذات
चीजों को आपकी ज़ात अक़दस पर कुर्बान किया तो उसी ने इश्क हकीकी और वफा के सही माना को पाया। फिर वो कुछ इस तरह से वफा करता है कि हालत जंग में जब मालो मता की जरूरत पड़े तो अपने घर का आधा सामान आपके हुजूर पेश करता है। कोई इस तरह से वफा करता है कि जब पूछा जाए कि घर वालों के लिए क्या छोड़ा तो जवाब मिलता है, मैंने तो सभी कुछ उसी दिन ही छोड़ दिया था जब बीमारी इश्क में मुब्तला हुआ। अब ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि इसके सिवा कुछ और छोड़ा जाए। कोई इस तरह से वफा करता है कि महासब अग़यार में मुहाफ़िज़ नबी बनकर अपनी जान सपुर्दे खुदा कर देने के बाद यारे गार कहलाता है। कोई इस तरह से वफा करता है कि तपते हुए सहराओं पर लेटा देने के बाद अहद अहद पुकारता है। तो मोहम्मद से वफा का माना तो ये हुआ कि जिस्म आरे की आरी को भी दावत हक सुना जाए, जुबान पर इन्हीं कलिमात का विर्द हो, जान जाती है तो जाए मगर वफाए मुस्तफ़ा हाथ से ना जाए। गरबाजी इश्क की बाजी है, जो चाहे लगा दो डर कैसा, गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। जनाबे वाला, जिस शख्स में अपने महबूब के औसाफ से वफा की सलाहियत मौजूद नहीं, वो अबू जहल की तरह करीब आने से भी गुरेज़ा है या अब्दुल्ला बिन उबी की तरह करीब होने के बावजूद दूर से दूर तर होते गए। मुख्तसरन ये वफा एतराफ़ का तकाजा करती है, एतराज़ का नहीं। वफा दिल नशीनी मांगती है, नुक्ता चीनी नहीं। वफा हुजूरी चाहती है, दूरी नहीं। वफा माल तलब करती है, काल नहीं। ताजदार बता की वफा पर ही मोमिन होने का दारो मदार है। और ये मोहब्बत ज़बरदस्ती की नहीं, क्योंकि मोहब्बत की नहीं जाती, हो जाती है। और हैरत की बात तो यह है कि खुदाए लम यज़िल ने जिस ज़ात अक़दस से मोहब्बत और वफा का हुक्म दिया, उसमें वो शान महबूबियत भी मौजूद है कि इंसान खुद ब खुद इसकी तरफ खींचे चले जाए। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहम्मद की गुलामी है सनद आज़ाद होने की, खुदा के दामने तौहीद में आबाद होने की। वस्सलाम। इनका टॉपिक था कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। और चौथे मुकर्रर वाइज में से दूसरे गुलबदीन हिकमत यार, ताल्लुक़ है जी गवर्नमेंट हाई स्कूल 455 GB फैसलाबाद।